السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، پہلے سبق نمبر 3 پڑھا تھا، اسی کے آج ہم سبق نمبر 3 کے صفحہ نمبر 13 اور 14 ہے، اس کی مشاق دیکھیں گے۔ موضوع ہے جملہ سازی، نمبر 2 الفاظ شناسی، نمبر 3 قواعد میں ہم صفت اور موصوف پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم، الفاظ کو جملوں میں درست استعمال کر سکیں گے، طلبہ مختلف پیشوں کے لیے مخصوص الفاظ استعمال کر سکیں گے۔ نمبر 3 قواعد کی روح سے جملوں میں استعمال کیے گئے صفت اور موصوف کو پہچان سکیں گے اور جملوں میں صفت اور موصوف کا درست استعمال اور عبارت میں سے صفت اور موصوف کی شناخت کر سکیں گے۔ آئیے صفحہ نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1 سستانہ۔ سستانہ کے معنی ہیں جب بہت تھک جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے آرام لیں بیٹھ کر، جس طرح سے آپ لوگ پی ٹی کے پیریڈ میں تھک جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ سستانہ کہلائے گا۔ کام کرتے کرتے آپ اسکول کا تھک جاتے ہیں لکھتے ہوئے، تھوڑی دیر چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، تو وہ سستانہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2 لفظ ہے دسترخوان، یہ آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ دسترخوان کی معنی ہے وہ کپڑا یا شیٹ پلاسٹک وغیرہ کی جو ہم زمین میں بچھاتے ہیں اور پھر فرش پر بچھا کر اس پہ کھانا رکھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ نمبر 3 قیامت خیز۔ قیامت خیز معنی شدید، بہت سخت، جس طرح ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دن میں قیامت خیز گرمی ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے اجرت۔ اجرت کے معنی ہیں کوئی بھی کام کروانے کے بعد آپ جو اس کو پیسے دیتے ہیں، جیسے مزدور ہوا، کوئی نلکا ٹھیک کرنے والا یا موٹر ٹھیک کرنے والا کوئی آتا ہے، آپ اس کو کام کروا کے پیسے دیتے ہیں، وہ اجرت کہلاتی ہے۔ نمبر 5 ہے ایمانداری۔ ایمانداری آپ نے سبق میں پڑھا ہے، یعنی کہ سچائی سے کام کرنا۔ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ شناسی نمبر 2 ہے۔ ابھی آپ نے لفظ چرواہا پڑھا، جس کے معنی ہیں بھیڑ بکریاں چرانے والا۔ چرانا مین بھیڑ بکریوں کو گھمانے پھرانے کھلانے کے لیے لے جانے والا۔ اس طرح مسافر کے معنی ہیں سفر کرنے والا۔ اب آپ لکھیے کہ نیچے درج دیے ہوئے پیشوں کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ آپ کی مدد کے لیے سرگرمی کے آخر میں چند نام موجود ہیں، ان میں سے درست لفظ چنے جا سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی ہی کتاب پر ہر کام کرنے والے کا پیشے کا نام اس کے سامنے لکھنا ہے۔ نمبر 1 کپڑا رنگنے والا۔ کپڑا رنگنے والا وہ رنگریز، اس کو رنگریز کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا امی کہتی ہیں ڈائر سے کپڑا لانا ہے، وہ انگلش میں ڈائر کہیں گے تو اردو میں اسے رنگریز کہتے ہیں۔ دوسرا ہے دوسروں کو علم سکھانے والا، اس کو آپ ٹیچر یا استاد کہتے ہیں، لیکن اس کو اردو میں معلم کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کتابیں لکھنے والا۔ یہ آپ کو جب کتاب کا شروع میں تعارف کروایا تھا تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی کتاب کا مصنف کون ہے، یعنی کتاب لکھنے والا، اس کو ہم مصنف کہیں گے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے مچھلیاں پکڑنے والا۔ اس کو عام زبان میں آپ لوگ مچھیرا بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو ماہی گیر کہتے ہیں اردو میں۔ اس کا اصل لفظ ماہی گیر استعمال ہوتا ہے۔ ماہی مانے مچھلی اور گیر مانے پکڑنے والا۔ نمبر 5 پہ چلیے کشتی چلانے والا، اس کو ہم ملاح کہیں گے۔ ہوائی جہاز چلانے والا، جس کو آپ پائلٹ کہتے ہیں، اور ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے زیادہ تر بچوں کی پائلٹ بننے کی، اسے ہم ہوا باز کہیں گے اردو میں۔ بالوں کو تراشنے والا، جس کو عام طور پر آپ لوگ نائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں اسے حجام کہتے ہیں۔ عمارتیں تعمیر کرنے والا، مستری وغیرہ ہوتا ہے، ان کو ہم کہیں گے معمار۔ سونے کے زیورات بنانے والا، یہ ہوگا سونار۔ کسی چیز کا انتظام کرنے والا، جیسے ایک اسکول ہوتا ہے، اس کے لیے جو اوپر ہوتا ہے کہ بچوں کی بریک کب ہوگی، بچے کہاں کھیلیں گے، کتنی دیر پڑھیں گے، یہ انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ منتظم کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت اپنے ارد گرد آپ نظر ڈالیں، جوتا بنانے والا یا جوتے کو سینے والا موچی کہلاتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کو مخصوص ناموں سے آپ لوگ ان کو پکارتے ہیں۔ ہم لوگ کھانا پکانے والا ہوتا ہے، اس کو ہم باورچی کہتے ہیں۔ اب سوچیے آپ کو بہت سارے ایسے مل جائیں گے۔ اب آئیں صفحہ نمبر 14 کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 14 میں قواعد ہے، قواعد گرامر۔
صفت اور موصوف، یہ صفت کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، لیکن فی الحال آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کو صرف صفت پڑھنا ہے اور موصوف پڑھنا ہے۔ کسی بھی اسم کے بارے میں بیان کرنے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم نام ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا نام نہ ہو، اس لیے بھی کسی بھی چیز کے بارے میں بتانا، اس کی اچھائی بتانا، برائی بتانا، اس کی حالت بتانا، کیفیت بتانا صفت کہلاتا ہے۔ اور جس اسم کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں، جس کی صفت ہم بتا رہے ہیں، اچھائی، برائی، حالت، کیفیت جس کی ہم بتا رہے ہیں، وہ موصوف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، وہ ایماندار چرواہا ہے، اس میں صفت کون سی ہے؟ یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے، اس میں صفت ہے ایماندار۔ لیکن صفت کس کی بتائی جا رہی ہے؟ چرواہے کی۔ تو چرواہا کیا ہوا؟ موصوف۔ ان جملوں میں نیچے دیے گئے جملوں میں صفت اور موصوف الگ کر کے لکھیے۔ فاطمہ کے پاس نئی گڑیا ہے۔ اچھا، کیا چیز اس میں صفت ہے؟ صفت اس میں یقیناً نئی ہے۔ اچھا، نئی کیا چیز ہے؟ گڑیا ہے نا، گڑیا کو نیا کہہ رہے ہیں نا، تو گڑیا موصوف ہوئی۔ فاطمہ موصوف نہیں ہے، کیونکہ صفت گڑیا کی بتائی جا رہی ہے، فاطمہ کی نہیں بتائی جا رہی۔ امی گرم چائے پیتی ہیں، یہاں بھی آپ بتائیں کہ صفت اس میں کون سی ہے؟ اس میں صفت گرم ہے۔ گرم کس کی صفت بتائی جا رہی ہے؟ امی کی یا چائے کی؟ یقیناً چائے کی بتائی جا رہی ہے، تو چائے موصوف ہوا۔ یہ کتنا پیارا پھول ہے، اس میں آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ صفت کون سی ہے اور کس کی بتائی جا رہی ہے۔ پھول کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ پیارا ہے۔ یہ کپڑا بہت نرم ہے، یہاں بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ صفت جو ہے کس کی بتائی جا رہی ہے؟ کپڑے کی۔ صفت کیا ہے اس کی؟ نرم ہونا۔ لوہا بہت سخت دھات ہے، سخت تو صفت ہو گئی، اب کس کی بتائی جا رہی ہے؟ لوہے کی بھی بتائی جا رہی ہے، لیکن دھات بھی کہہ سکتے ہیں، لوہے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لومڑی چلاک جانور ہے، یہاں صفت چلاک ہے، لیکن صفت جو ہے وہ لومڑی بھی، اگر آپ جانور بھی ہٹا دیں گے تو لومڑی بھی لومڑی ہو جائے گی نا، وہ بھی جانور کہلائے گی، لیکن جانور جو ہے وہ اضافی ہے۔ یہاں اگر آپ جانور موصوف میں لکھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پر لومڑی ہوگا، کہ لومڑی چلاک جانور ہے۔ آئیے سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں، یعنی صفحہ نمبر 15 پہ ہوگا۔ صفت کے ساتھ مناسب موصوف ملائیے۔ کسی ایک موصوف کے ساتھ ایک سے زیادہ صفات بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ابھی میں آپ کو ایک سرگرمی ہے، اس کے متعلق میں اس سے آپ کو سمجھاؤں گی۔ فی الحال آپ یہاں دیکھیے، استاد، کھانا، باغ، موسم، شہر، اس کو آپ نے ایک دوسرے سے ملانا ہے۔ استاد کی صفت ہوئی جیسے رحم دل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کھانا جو ہو گیا وہ گرم ہو گیا، یا لذیذ ہو گیا، کھانا لذیذ ہو گیا، یہاں پر کھانا لذیذ آئے گا۔ باغ کیا ہو گیا؟ وہ آپ ایسے خود ملائیں گے تاکہ آپ کو تھوڑی صفت کی پہچان ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ نثر نگاری آتی ہے یہاں پر، یہ آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ لکھنا ہے۔ اس واقعے کو یہ واقعہ آپ نے کس کے متعلق لکھنا ہے؟ اپنی ایمانداری کے متعلق۔ یقیناً آپ اچھے بچے ہیں، آپ بھی ایمانداری سے کام لیتے ہوں گے، تو اس میں آپ کو یہ لکھنا ہے۔ نمبر 1، پہلے تو آپ کو اس کو پوائنٹ میں نہیں لکھنا، اس کو اپنا پیراگراف میں لکھنا ہے۔ مدد آپ نے ان 4 نکات دیے ہوئے، 4 نقطے پوائنٹس دیے ہیں، ان پوائنٹس کی مدد سے آپ لکھیں گے واقعہ کب پیش آیا۔ آپ کبھی بھی بتا سکتے ہیں، کچھ دن پہلے، کل، پرسوں، 2 سال پہلے، 5 سال پہلے۔ واقعہ کیا تھا؟ آپ نے ایمانداری کیسے کی تھی؟ کیا بات ہوئی تھی جو اس سے آپ نے جس واقعے میں ایمانداری کی ہے؟ آپ نے کیا سوچ کر ایمانداری کی تھی؟ جب آپ ایمانداری کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا؟ چلیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایمانداری؟ پھر اس کے بعد ہے ایمانداری کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا؟ اس کو یہ سوالات نہیں ہیں، نہ ہی اس کے اپنے جوابات لکھنے ہیں۔ یہ ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھنا ہے۔ آپ کو اپنی ایمانداری کا کوئی بھی واقعہ بتانا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی سرگرمی کی طرف، تاکہ آپ کو صفت اور موصوف کی مزید وضاحت ہو جائے، جو کہ آپ کو آگے بھی کلاسز میں پڑھنا ہے۔ یہ الفاظ ہیں یہ جملے ہیں، مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو صفت سے پر کیجیے۔ شیر ڈیش جانور ہے،
डैश में आपको शेर की सिफत लिखनी है। यहाँ पर सिर्फ शेर की एक ही सिफत नहीं होगी, यहाँ पे शेर की बहुत सारी सिफत आ सकती हैं। शेर एक बड़ा जानवर है, शेर एक ख़तरनाक जानवर है, शेर एक जंगली जानवर है, और शेर एक खूंखार जानवर है। कितनी सारी सिफत आ गई। ये दीवार डैश है। यहाँ दीवार की भी देखें आप कितनी सिफत बता सकते हैं। ये दीवार बड़ी है, ये दीवार छोटी है, ये दीवार मजबूत है, ये दीवार टूटी हुई है, ये दीवार कमज़ोर है, ये दीवार कच्ची है, ये दीवार पक्की है। कितनी सारी सिफत आ गई। यहाँ डैश घास है, इसमें भी आप एक से ज़्यादा सिफत पा सकती हैं। हरी हरी घास है, बड़ी सी घास है, सूखी घास है, लंबी घास है, छोटी घास है, और एक होता है जैसे मखमल होता है या कारपेट बिछा होता है, उसको कहते हैं मखमली घास है। उसका लिबास डैश है। इसमें आपके देखें कितनी सिफत आ सकती हैं। उसका लिबास कीमती है, उसका लिबास फटा हुआ है, उसका लिबास शानदार है, उसका लिबास खूबसूरत है, उसका लिबास नया है, उसका लिबास पुराना है। कितनी सारी सिफत आ गई ना। अब चश्मे का पानी डैश है। चश्मे का पानी ठंडा है, चश्मे का पानी साफ़ है, चश्मे का पानी तेज़ है, चश्मे का पानी गर्म भी हो सकता है, गर्म पानी का चश्मा भी हो सकता है। अब ये देखें, ये बाग डैश है। इसमें कितनी सिफत आएंगी। आपको लिखनी एक ही है, लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा रही हूँ कि देखें इन अल्फाजों को सिफत कहेंगे जो हम बहुत सारी बता रहे हैं। ये बाग बड़ा है, ये बाग छोटा है, ये बाग खूबसूरत है, ये बाग सरसब्ज़ है, ये बाग दिलकश है, हसीन है, सरसब्ज़ है। बहुत कुछ इसकी मिसाल। अब इसी तरह से जिस तरह एक मौसूफ़ के साथ आप बहुत सारी सिफत इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से आप एक सिफत के साथ मौसूफ़ भी काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डैश मज़बूत है, ये मेज़ मज़बूत है, ये कुर्सी मज़बूत है, ये दीवार मज़बूत है, ये पेन मज़बूत है, ये पेंसिल मज़बूत है, ये डेस्क मज़बूत है। कितने सारे हो गए हैं मौसूफ़ भी। अच्छा, दूसरा है इस पौधे के डैश खूबसूरत हैं। इस पौधे के फूल खूबसूरत हैं, इस पौधे के पत्ते खूबसूरत हैं, इस पौधे के फल खूबसूरत हैं। अच्छा, इसके बाद है ये डैश पुराना है। अच्छा, पुराना के बहुत कुछ आ सकता है। ये कपड़ा पुराना है, ये बस्ता पुराना है, ये घर पुराना है, ये रोड पुराना है, ये बाज़ार पुराना है। बेशुमार आप सिफत के साथ मौसूफ़ लगा सकते हैं, बेशुमार मौसूफ़ के साथ आप सिफत भी लगा सकते हैं। इसमें आप जितना चाहें, जो चाहें हम, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक एक लिखना है। मेरा डैश ज़हीन है, मेरा भाई ज़हीन है, मेरा कज़न ज़हीन है, मेरा दोस्त ज़हीन है, मेरा पड़ोसी ज़हीन है। और इसके बाद है डैश का पानी मैला है। नलके का पानी मैला है, हौज़ का पानी मैला है, दरिया का पानी मैला है, और क्या तालाब का पानी मैला है। कितना बता रहा, कितनी ज़्यादा लफ्ज़ आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खुशबूदार डैश है, ये खुशबूदार खाना है, ये खुशबूदार फूल है, ये खुशबूदार इतर है, ये खुशबूदार फल है। इस तरह से आप एक सिफत के साथ कई सफ़ात और कई सफ़ात के साथ एक सिफत जो है उनमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं आप। यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी सी कहानी बताती हूँ। उस कहानी में से आप देखें कि कौन कौन सी सिफत और मौसूफ़ हैं। किसी जंगल में एक नन्ही चूंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। किसी जंगल में एक नन्ही चूंटी, नन्ही कहते हैं छोटे बच्चे को, छोटी सी चीज़ को, तो यहाँ नन्ही सिफत हुई चूंटी की, चूंटी मौसूफ़ हुई। अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी, बूढ़ी सिफत हो गई, माँ मौसूफ़ हो गई। नन्ही चूंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी, सेहतमंद क्या है, सिफत। नन्ही चूंटी के लिए मज़ेदार दाने लाती थी, इसमें सिफत क्या है, मज़ेदार। क्या चीज़ थी मज़ेदार, मौसूफ़ क्या है, दाने। अब जब वो बीमार हुई, इसमें सिफत कौन सी है, बीमार।
تب سے اس نے دانے جمع کرنے کی ذمہ داری ننھی چونٹی پر ڈال دی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا، برسات ہونے سے پہلے سردیوں کے لیے خوراک جمع کر لے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت کی۔ اس میں کون سی صفت آ گئی؟ محنت۔ بہت دور سے چند دانے لائی، بہت بھی صفت آ جائے گی، دور بھی۔ چند بھی صفت ہے، یا بڑی کلاس میں جا کے پڑھیں گے کہ یہ بھی صفت میں آتا ہے۔ چند دانے، کیا چیز لائی؟ چند دانے، جانے موصوف ہوئے۔ وہ بہت تھک گئی، یہاں پر صفت کیا ہے؟ تھک گئی، اور دانے لانے سے انکار کر دیا۔ ماں بہت فکر مند ہوئی، یہاں پر کون سی صفت آ گئی؟ فکر مند، اور ننھی سے کہا ان چند دانوں میں سردیاں کیسے گزریں گی؟ اگلے دن پھر وہ دانوں کی تلاش میں گئی۔ اس نے اوروں کو بڑے بڑے دانے لاتے دیکھا، اوروں کو بڑے بڑے دانے، کیا ہوا؟ بڑے بڑے صفت ہوئی، تو سوچا میں بھی بڑے بڑے دانے لاؤں گی تاکہ جلدی اور زیادہ خوراک جمع کر سکوں۔ جلدی بھی صفت ہو گئی، زیادہ بھی صفت۔ مگر بڑے دانے لے کر چند قدم ہی چلی تھی کہ تھک گئی اور دانہ وہیں چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ ایک بوڑھی چونٹی بولی، یہاں صفت کون سی آ گئی؟ بوڑھی، کہ تم چھوٹی ہو، بڑے دانے نہیں اٹھا سکتی، میں تمہارے لیے بڑے دانے لاؤں گی، تم میرے لیے چھوٹے دانے لاؤ، مگر ایک شرط ہے کہ تم روزانہ 3 گھنٹے تک دانے لاؤ گی۔ ننھی نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ 3 گھنٹے بیٹا، اس میں 3 جو ہے 3 صفت ہو گیا، گھنٹے موصوف ہو گیا۔ اس طرح بوڑھی چونٹی نے کچھ ہی دنوں میں اس کے گھر ڈھیر سارے دانے پہنچا دیے۔ یہاں صفت کیا ہوا؟ ڈھیر۔ ننھی چونٹی کئی دن تک مسلسل 3 گھنٹے تک اس کے گھر چھوٹے دانے پہنچاتی رہی۔ آخر برسات شروع ہونے میں سے پہلے بوڑھی چونٹی نے ننھی کو اپنے گھر بلا کر اس کے لائے ہوئے دانے دکھائے۔ ننھی اپنے لائے ہوئے دانے دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ تو اس کے گھر کے دانوں سے بھی زیادہ تھے، زیادہ صفت ہو گئی۔ بوڑھی مہربان چونٹی، یہاں پر کون سی صفت آئی؟ بوڑھی تو پہلے ہی بتایا تھا آپ کو، مہربان بھی صفت ہے، نے کہا کہ تم ان میں سے جتنے چاہے دانے لے لو۔ ننھی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سوچا آئندہ وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہی اپنے دانے جمع کر لیا کرے گی۔ تھوڑے تھوڑے صفت ہو گئی اسے۔ آئی سمجھ میں آپ کو بات؟ کہ اس طرح سے کہانی میں سے ہم نے کس طرح صفت دی ہے، جو آپ کو گھر کا کام دیا گیا ہے اسی میں سے آپ کو ایسا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو لائک کیجیے گا، مجھے اندازہ ہو کہ کتنے بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ کوئی بات نہ آئے آپ کامنٹس میں پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گی۔ دوسری بات یہ، آپ کسی بھی کلاس سے تعلق ہو، کسی بھی اسکول سے، کوئی بھی سبجیکٹ جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ کامنٹس باکس میں لکھیں، ہم آپ کو اس کے لیے لیکچر مہیا کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔